أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 71 سے 73 تک کی آیتیں. یہاں سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور ایک دوسرا کیریکٹر اور کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ زبان سے باتیں کچھ ہے اور عمل سے کچھ ہے. انسان بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ باتیں رکھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، احتیاط رکھو، پریکاشن لو، ساودھان رہو. اچھا، یہ بات کب بولی جاتی ہے؟ ساودھان رہو، تیار رہو، کب بولی جاتی ہے؟ جب کوئی ڈینجر ہو. ورنہ صاحب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں ساودھان رہو، کوئی مطلب نہیں ہوتا نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات خود بتا رہی ہے کہ آگے وہاں پہ حالات کچھ ایسے ہیں، سچویشنز کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم تیار نہیں رہو گے تو تمہارے ساتھ برا ہو جائے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا. اب حالات کیا آتے ہیں، یہ چیزیں بیک گراؤنڈ جو ہے نا، جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ پھر آبجیکشن کرتے ہیں قرآن میں. دیکھو لڑنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہے. حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کو جنگ احد میں ایک شکست ہو چکی تھی، ہار ہو چکی تھی. تقریباً 70 لوگ شہید ہو گئے تھے. اور جنگ بدر میں یعنی 1 سال پہلے مسلمانوں کی طاقت اور پاور کا جو روب بیٹھا تھا پورے عرب میں، وہ ٹوٹ گیا تھا. تو اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ہر طرف سے خبریں آتی تھی کہ وہ فلاں قبیلہ ٹرائب آج حملہ کرنے والا. ادھر سے تیاری ہو رہی ہے مدینے کو لوٹنے کی، ادھر سے تیاری ہو رہی ہے مدینے پر حملے کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن میں کیا کہا؟ خذوا حذرکم، کیا کرو؟ ریڈی رہو، تیار رہو، پریکاشن لو، ساودھان رہو. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا، آج کی سینیریو میں ہم دیکھیں تو ہمیں بھی ہر وقت ہوشیار، چوکنا اور تیار رہنا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اچانک دنگے بھڑک جاتے ہیں، مسلمان سو رہے ہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے. آپ نے گجرات کے دنگوں میں دیکھا ہوگا، دلی کے دنگوں میں دیکھا ہوگا. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں. اور جو امن اور پیس کو بنا کر رکھنے والی فورسز ہیں، ان کا بھی کیا رول ہوتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے خذوا حذرکم، احتیاط رکھو. اچھا، ایک تو یہ جنگ کے سینیریو میں بھی ہے، ہمارے عام حالات میں ہماری زندگی سے، لائف سے کیسے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں؟ احتیاط رکھو، یہ ہماری نارمل لائف سے کیسے ریلیٹڈ ہے؟ ہر انسان سے
ایون کہ اپنے بیوی بچوں سے بھی انسان کو احتیاط میں رہنا چاہیے، ساودھان رہنا چاہیے۔ کیوں؟ آج آپ دیکھیے، پرسوں ایک صاحب کے یہاں گئے تھے، یہ ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو خالی اسی زمانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہماری نارمل لائف سے بھی ریلیٹ کرتی ہے وہ چیز۔ ہمیشہ جو ہے اپنے لوگ اور قریب رہنے والے لوگ زیادہ دھوکہ دیتے ہیں، زیادہ تباہ کرتے ہیں، زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پرسوں ایک صاحب کے یہاں ہم گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک کمپلیکس ہے، جب دکانیں بن رہی تو ان کا ایک بھانجا دور کا، اس نے ماموں کر کے فرنٹ کی ایک دکان لے لی، اور جب وہ کرایہ مانگنے کے لیے گئے، 2-3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا، تو اس نے الٹا انہیں پر کیس کر دیا۔ وہ کس لیے؟ اور کوئی انجیکشن سرٹیفکیٹ آتا ہے کورٹ سے، اس میں خالی نہیں کرا سکتے، دکان نہیں لے سکتے، وہ لے کر کے آ گیا۔ اب دیکھیے، اسی طرح سے اکثر واقعات میں سنا جاتا ہے۔ ایک اور کیس ہوا تھا ابھی آپ کے پروس کالونی میں، کہ ایک آدمی ہے، ان کی بہن نے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا، وہ رکھے تھے اپنی بہن کو کہ بیچاری مجبور ہے، پریشان ہے، تو اب ان کو کیا کرنا پڑا کہ بیچارے کو پہلی بار زندگی میں پولیس اسٹیشن جانا پڑا اور لائر کے پاس جانا پڑا۔ یہ مسائل ہر دوسروں سے نہیں، کس سے؟ اپنے سگے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہمیں؟ اور ایسے ایک دو نہیں، ہمارے ایک اور دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک بھائی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا میسور میں۔ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو رکھا یہ پورے کمپنی کو سنبھالنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا کہ 40-50 لاکھ روپے ہڑپ کر لیے، اور الٹا وہ کمپنی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی کہ اپنے نام پر اپنے تعلقات بنا کے سائڈ سے جو ہے پورا معاملہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اس آیت میں کہ کسی پر بھی بلائنڈلی بھروسہ نہیں کرنا، چاہے وہ کتنا بھی کلوز ہو، کتنا بھی قریبی ہو، اپنا آنکھ کھول کر کے رکھنا چاہیے۔ ایک تو جنگ کے ماحول میں وہ تو الگ ہے ہی، دوسرا ہماری نارمل لائف میں بھی ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور ساودھان رہنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، نکلنا ہو اگر جنگ کے لیے تو کیسے نکلو؟ اکیلے نہیں، گروپس کی شکل میں۔ اکیلے نکلنے میں کیا ہوگا؟ احتیاط نہیں رہے گا، جو جہاں پائے گا تم کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے، مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں پہ جا کر کے بس جاتے ہیں، ہائی فائی ایریا بول کر کے، پوش ایریا بول کر کے، جہاں ان کی آبادی نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو جان بھی جاتی ہے اور مال بھی جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لائف اسٹائل یہ کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اکیلے نہیں نکلنا ہے، مطلب ایسے حالات میں رہنا ہے کہ جہاں تمہارے ساتھ سپورٹ ہو۔ تو یا تو گروپ میں نکلو، او انفروا جمیعا، یا ایک ساتھ نکلو، پوری فوج، پوری آرمی ایک ساتھ نکلے، الگ الگ نہیں نکلنا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں نارمل لائف میں بھی پریکاشن، احتیاط لینے اور ساودھان رہنے کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی سے انسان دھوکہ نہ کھائے، چوٹ نہ کھائے، نقصان نہ اٹھائے، اور کمیونٹیز کے مقابلے میں بھی، دوسری قوموں کے بھی مقابلے میں انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی برے حالات آ جائیں تو اس میں انسان کیا ہو، اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، ہر ملک، ہر کنٹری، ہر قانون اس کی اجازت دیتا ہے، کس چیز کی؟ سیفٹی،
ڈیفنس کے لیے انسان کو تیار رہنے کے لیے ہر ملک میں قانون بنے ہوئے ہیں کہ انسان اپنی سیفٹی کے لیے جو ضروری پریکاشنس ہیں وہ لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے، دھوکہ سے اور لوگوں کے حملوں سے محفوظ رکھ سکیں۔